حدیث نمبر 66 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار متفق علیہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی نشانی انصاری صحابہ سے محبت کرنا۔ انصار، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصاری صحابہ جو ہیں، ان سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور منافقت کی علامت ہے انصاری صحابہ سے بغض رکھنا، انصاری صحابہ سے نفرت کرنا، انصاری صحابہ سے عداوت رکھنا۔ جی انصاری صحابہ جو ہے بہرحال نہیں بولنے والی باتیں بھی زبان پہ آ جا رہی، آگے کی باتیں، مطلب نہیں بولنے والی نہیں، بولنے والی ہے لیکن آگے کی ہے، ابھی اتنے ابتدائی درس میں نہیں بولنے والی۔ تو ہم کو یعنی ہم اگر دیکھیں گے، اگر سوال کریں، میرے خیال سے میرا ایسا اندازہ ہے کہ اگر 200-500 لوگ، 1000 لوگ، جتنے بھی لوگ یہ بیان سن رہے ہیں، الحمدللہ ہر روز 1000 سے زیادہ سن رہے ہیں، اور آپ حضرات سے میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ حضرات یہ بیان نہ صرف سنیں بلکہ اس کو شیئر کریں آگے، تاکہ اور لوگ بھی سن سکیں۔ بہرحال جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، ہمیشہ 1000 سے اوپر لوگ سن رہے ہیں، اگر یہ 1000 آدمی سے اگر سوال کریں گے نا، سوال کریں گے، چلو ایک 4 انصاری صحابہ کے نام بولو، ہم میں سے اکثریت نہیں بول پائے گی، نہیں بول پائے گی، نہیں بول پائیں گے۔ ہم ان سے محبت کیے ہی نہیں، انصاری صحابہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے انصار صحابہ سے، اور حکم دیتے تھے لوگوں کو کہ انصار سے محبت کرو۔ انصار کی تعریف قرآن کریم میں آئی ہے، ان کا بڑا درجہ ہوتا ہے، خود انس بن مالک ان میں سے ہی ہے۔ جی حضرت سعد بن عبادہ ہے، سعد بن معاذ ہے، ابو ایوب انصاری ہے۔ جی اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام، ان کی اتنے بڑے بڑے کام ہیں جو ہے، مگر ہم نہ ان کی زندگی جانتے ہیں، نہ ان کی تاریخ جانتے ہیں۔ جاننا چاہیے، ان کی زندگیاں جاننا چاہیے، ان کی قربانیاں جاننا چاہیے، ان سے محبت کرنا چاہیے۔ یہ بڑے وفادار انصاری صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی بڑے وفادار، اور اہل بیت کے بھی بڑے وفادار تھے۔ اور یہ حدیث متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشل آرڈر دیے ہیں، انصاری صحابہ سے محبت کرو۔ یہ جہاں پر بڑی قربانی کا وقت آ جاتا نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو بلاتے تھے، انصار کو بلاتے تھے۔ جب جنگ حنین کے موقع پر چاروں طرف سے ایک دم تیر آنے لگے اور مسلمانوں کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے سامنے حضرت عباس رضی اللہ عنہ دونوں ہی بچ گئے، اور سارے مسلمان لشکر ادھر ادھر بکھر گیا تھا۔ جی 2 لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت عباس اور مولا علی، یہ 2 حضرات ٹھہرے ہوئے تھے، باقی پورا لشکر بکھر گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا آواز بہت اونچا تھا، بڑا آواز تھا، تو حضرت عباس سے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا عباس، انصار کو آواز دو۔ جو لوگ سب جان بچاتے ہوئے اپنی ایک دم تیروں کی بارش ہونے لگی، اپنے جان بچا کے ہٹنے لگے، جب آواز دی گئی ان کو کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے اور حضور انصار کو بلا رہے ہیں، اے انصاریوں حضور بلا رہے ہیں، تو وہ تیر کی بارش میں پلٹ کر واپس آ گئے تھے اور حضور کو اپنے گھیرے میں لیے تھے۔ یعنی ان کو یقین تھا کہ یہاں پر موت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نکل کر آ گئے تھے۔ اور جنگ احد کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگا اور آپ نیچے آ گئے تھے، اور اس وقت یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید کیے گئے، تو اس وقت حضور معاذ اللہ شہید کر دیے گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کور کرنے والے جو صحابی تھے وہ بھی انصاری تھے، یعنی ان کو اتنے کیا کہتے ہیں، غالباً سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جہاں تک مجھے یاد آتا، بہرحال انصاری صحابی تھے۔ ان کو 70 ٹائم تک ان کو چاقو اور بھالا، ان کو نیزہ ان کو چبایا گیا تھا، تیر سے پیٹ ان کی پوری چھنی ہو گئی تھی، لیکن وہ ہٹے نہیں تھے، وہ ہٹے نہیں تھے اس حال میں۔ 70 سے زیادہ زخم ان کے جسم کو لگے تھے، لیکن نہیں۔ تو انصار کی یعنی ایک عجیب قربانی اور عجیب کیفیت ہے وہ لوگ کی، ان سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، ان سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ انصاری صحابہ کے نام پڑھنا، ان کے کارنامے پڑھنا، اور ان سے محبت کرنا، یاد کرنا ان کو کثرت سے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔